السلام علیکم۔ اچھا، جب روزے کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بھوک، پیاس، یہی نا؟ لیکن کیا ہوا اگر روزہ صرف اتنا ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہو، ایک مکمل روحانی ٹریننگ؟ تو آئیے آج ہم روزے کے اسی چھپے ہوئے لیکن سب سے اہم پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے، یہ ہماری پوری سوچ کو ہلا دیتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا ہوتا تو روزے اور فاقے میں کیا فرق رہ جاتا ہے نا؟ تو اصل میں یہ سوال ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس عبادت کی گہرائی میں اتریں اور دیکھیں کہ اس جسمانی مشقت کے پیچھے آخر حکمت کیا چھپی ہے۔ تو جی، جواب بالکل واضح ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہ صرف جسم کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ روح کی ٹریننگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے دو پہلو کون سے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزے کو ایک سکے کی طرح دیکھیں۔ اس کے دو رخ ہیں۔ ایک ہے ظاہری روزہ، یعنی کھانے پینے سے رکنا، یہ تو سب کو نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا اور سچ پوچھیں تو زیادہ اہم رخ ہے باطنی روزہ، یعنی ہر گناہ سے بچنا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ پہلا روزہ دوسرے کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو اکثر ہم مس کر جاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ان دونوں یعنی ظاہری اور باطنی روزوں کو ملانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسلام کے بنیادی ذرائع اس کا ایک اور صرف ایک ہی جواب دیتے ہیں: تقویٰ۔ بس یہ ایک لفظ، یہی اس پوری عبادت کی روح ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اللہ کا ڈر ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ یہ وہ احساس ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ایک انسان صرف اللہ کے حکم پر حلال کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر حرام کاموں سے بچنے کی کتنی زبردست طاقت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ بس یہی تو وہ ٹریننگ ہے جو روزہ ہمیں دیتا ہے۔ اور یہ بات کہ صرف بھوکا رہنا کافی نہیں، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں سخت وارننگ موجود ہے، اور یہ حدیث ایک طرح سے روزے کی قبولیت کی شرط ہی بتا دیتی ہے۔ یہ الفاظ، ان پر ذرا غور کریں۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ کوئی شخص سارا دن بھوکا رہے، پیاسا رہے، لیکن اس کی زبان جھوٹ بول رہی ہے، اس کے کام غلط ہیں، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوچیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے جسم تو روزہ رکھ رہا ہے، لیکن روح غائب ہے۔ تو یہاں سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، روحانی حالت اور جسمانی عمل یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں الگ نہیں کر سکتے۔ جسمانی روزہ سمجھیں ایک برتن کی طرح ہے، اور اچھے اعمال، اچھی نیت وہ اس برتن کے اندر کی چیز ہیں، اور ظاہر ہے ایک خالی برتن کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ایک مکمل، ایک پرفیکٹ روزہ رکھا کیسے جائے؟ چلیں اسے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو پورے جسم کا، ہر ایک عضو کا روزہ ہے۔ سب سے پہلے زبان کا روزہ، یعنی صرف جھوٹ یا غیبت ہی نہیں بلکہ فضول باتوں سے بھی بچنا۔ پھر آتی ہے آنکھوں اور کانوں کی باری، ان سے وہ کچھ نہ دیکھنا اور نہ سننا جو اللہ کو پسند نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے شاید سب سے مشکل روزہ، دل کا روزہ، یعنی دل کو حسد، کینہ اور ہر طرح کے برے خیالات سے پاک صاف رکھنا۔ اور آخر میں باقی جسم کا روزہ، ہاتھوں کو کسی غلط کام سے روکنا، پیروں کو برائی کی طرف چلنے سے روکنا۔ اب جب کوئی اتنی محنت کرتا ہے، اپنے پورے وجود کو روزے میں شامل کرتا ہے، تو اس کا انعام کیا صرف افطاری کے وقت کھانا پینا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کے جو روحانی انعامات ہیں وہ اس جسمانی مشقت سے کئی زیادہ بڑے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس روزے سے ملتا کیا ہے؟ پہلی چیز، صبر۔ جب انسان اپنی جائز خواہشات کو بھی صرف اللہ کے لیے روکے رکھتا ہے تو اس سے صبر کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ہمدردی۔ خود بھوک کا تجربہ کرنے سے غریبوں کا احساس جاگتا ہے۔ پھر یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دل کی صفائی کرتا ہے، اور ان سب کا نتیجہ، ان سب کا نچوڑ ایک ہی چیز ہے، اللہ کا قرب۔ اور یہی تو اس عبادت کا اصل مقصد اور سب سے بڑا انعام ہے۔ تو جب ہم روزے کو اس طرح سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک دن کی مشقت نہیں رہتی، یہ ایک پورے مہینے کا ٹرانسفارمیشن کا سفر بن جاتا ہے۔
یہ ایک بھٹی کی طرح کام کرتا ہے جو ہمارے اندر کی ساری برائیوں، ساری کمزوریوں کو جلا کر ہمیں کندن بنا دیتی ہے، ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، روزے کی اس گہرائی کو سمجھنے کے بعد کیا ہمارا اگلا روزہ واقعی پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔